کیونکہ دنیا میں دو ہی ہے. دنیا کا 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ مٹی ہے. پانی سے دور ہو جاؤ تو مٹی سے دور نہیں ہو سکتے، اور مٹی سے اگر بھاگے تو پانی میں ڈوبو گے. تیسری جگہ ہے ہی نہیں. تو یا تو اصل کو پکڑو یا اس کے نائب کو، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں. یا تو نبی کا دامن پکڑو یا ولی کا، تیسرا کوئی ہے ہی نہیں. اور جانتے ہیں یہ نائب جو ہوتا ہے، جو خلیفہ ہوتا ہے، اس کی کیا کوالٹی ہے؟ شیخ الاسلام نے بہتوں کو خلیفہ بنایا ہے. اپنی کوالٹی سنو. خلیفہ اسے کہتے ہیں کہ جب اصل نہ ہو تو جو کام اصل سے لیا جاتا تھا وہی خلیفہ سے لیا جائے. جو کام سلطان الوائزین سے لیا جاتا تھا، جب ان کا وصال ہو گیا تو ان کے خلیفہ محدث اعظم سے وہ کام لیا گیا. جب خطبۃ الخبرا محبوب یزدانی سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کا انتقال ہو گیا تو ان کے خلیفہ نور اللہ سے وہی کام لیا گیا. جب پانی نہ ہو تو اس کے خلیفہ وضو تیمم سے کام لو، اور وضو کر کے جو جتنی نماز تم پڑھ سکتے تھے اتنی ہی نماز تیمم کر کے پڑھ سکتے ہو. وضو کر کے تم قرآن چھو سکتے تھے تو تیمم کر کے بھی تم قرآن چھو سکتے ہو. یعنی جتنا عمل وضو کے ساتھ تھا اتنا ہی تمہارا تیمم کے ساتھ ہوگا. تو اصل تو ہے نبی. اب صدیق اکبر کو نبی ملے، فاروق اعظم کو نبی ملے، عثمان غنی کو نبی ملے، علی مرتضیٰ کو نبی، سعد کو نبی، سعید کو نبی، طلحہ کو نبی، زبیر کو نبی، ابو عبیدہ کو نبی، خالد کو نبی، عبداللہ کو نبی، ابن مسعود کو نبی، ابن عباس کو نبی، ابن عمر کو نبی، سب ان کو نبی. تو انہوں نے جس طرح صحابہ نے نبی کا احترام کیا، ایسے ہی آج ہمیں ولی کا احترام کرنا ہے، تاکہ جو فیض انہیں اصل سے ملا وہی فیض ہمیں نائب سے ملے. میرے دوست، جس وقت اکبر نے اقتدار کے نشے میں طاقت کے خمار میں ڈکٹیٹرشپ کے رنگ میں، مائٹ از رائٹ کے گھمنڈ میں، دلی کے تخت و تاج کی ملکیت کے نشے میں مسلمانوں پر یہ دباؤ بنانا چاہا کہ ان میں اور غیر مسلموں میں مذہبی اتحاد ہو. یہ اکبر نے کا کام نیا نہیں تھا. جب نبی کریم نے کہا تھا لا الہ الا اللہ، صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، تو ابو جہل اینڈ ابو لہب کمپنی نے ایک مشورہ دیا کہ 360 خدا ہم مانتے ہیں، چلو ایک تمہارا بھی مان لیتے ہیں، 361 ہو جائیں گے. جناب ابو طالب پر دباؤ بنایا گیا کہ اپنے بھتیجے سے جا کے کہو کہ ہمارے بتوں کا احترام کریں. یہ پہلا نظریہ کفر ہے جو ابو طالب کے ذریعے نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. یہ پہلا نظریہ ہے کہ جاؤ اپنے بھتیجے سے کہو کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں. برا بھلا کیا کہتے تھے؟ سچ بولتے تھے کہ یہ معبود نہیں ہے. یہ کوئی برا بھلا کہنا ہے؟ کسی مرد کو مرد کہنا کوئی برا بھلا کہنا ہے؟ ہاں، اگر اسے عورت کو ہو تو برا لگے، کسی عورت کو مرد کو ہو تو شاید برا نہ لگے.
اپنی ترقی سمجھے. حالانکہ پریوار میں ڈسٹربنس ہو جائے گا اگر وہ مرد ہو جائے، لیکن اگر کسی کو وہ کہو جو وہ نہ ہو تو اب تو کہا برا بھلا، لیکن جب وہ ایسا ہے فی الواقع ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا میرے چچا یہ جو کفر و اسلام میں اتحاد کی پیشکش ہے، میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے تب بھی میں باطل سے اتحاد نہیں کر سکتا. پیغمبر نے سورج اور چاند کو کیوں کہا؟ کیونکہ کفر ان دونوں کے آگے جھکا ہوا تھا اور پیغمبر کو پتا تھا کہ جن کے آگے یہ جھکے ہیں ایک دن دنیا دیکھے گی کہ میرے ہاتھوں کے اشارے سے ڈوبا ہوا پلٹے گا، چمکتا ہوا کٹے گا. وہ ذہنیت کہ اسلام کے ساتھ دوسرے مذہب کو بھی متحد کیا جائے، یہ ابو جہل جیسے کافر کی پہلی پیشکش تھی جو اکبر جیسے اکفر کے دماغ میں آئی. لیکن مجدد الفسانی، امام ربانی، شیخ احمد سرہندی نے اس باطل نظریے کی دھجیاں اڑا دی. جیل کی کوٹھری میں جانا تو گوارا کر لیا مگر اسلام کا کسی باطل سے متحد ہونا گوارا نہیں کیا. ایک بات اور آگے بڑھ کر عرض کرنا چاہوں گا کہ مجدد الفسانی کا وہ اعلان کلمۃ الحق کہ اسلام کسی غیر مسلم کے پلیٹ فارم پر اپنے دینی اعتبار سے اکٹھا نہیں ہوگا. ضرورت اکٹھا کرے، تجارت اکٹھا کرے، سیاست اکٹھا کرے، اہمیت اکٹھا کرے تو دوسری بات ہے، لیکن ایک دین دوسرے دین سے، کیونکہ اسلام ہی دین ہے، باقی سب بے دین ہیں، اور اگر دین ہے تو بد دین ہے. اسلام ایک واحد دین، اس کا تشخص، اس کی انفرادیت، اس کی حقانیت کسی میلے سے میل نہیں کھائے گا. یہ اکبر کے دربار میں گونجی ہوئی آواز انگریزوں کے دور میں جب ٹھنڈی ہو گئی